السلام علیکم معزز سامعین، کہانی کی اور پڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، سیلین جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا، ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40! اف! میں نے سوچا، 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہو رہی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں یہ خواب نہ جانے کتنی مرتبہ ان 40 برسوں میں دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً ہر بار اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے رہے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرا بڑا بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ جب انڈیا ہجرت کر کے گئے تو وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عقب میں ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں میں ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی، اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی سنائی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری پھپھو حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگیں۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کی کوئی وقت گزاری نہیں تھی۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے۔
صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آتے، پھر نکلتے تو شام کو ہی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر سین میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر پر جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان پر ہوتے اور حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں بھی نہیں تھی۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتیں، کہانیاں سناتیں۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں ان میں سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پراسرار تہہ خانے، اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر اور من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتیں۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس وقت کے نوجوانوں میں میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کہیں ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو تھی نہیں جو برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کسی طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست تھا، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اسی لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا ہی۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا مشکل ہو جاتا۔ اسی اثناء میں جمشید چپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم ہوتے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ کم عمری کی محبت کب کچھ سوچنے دیتی ہے، مگر وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے، اور جلد ہی وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان پر نہ جائیں، آرام کریں، راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول کے مطابق سو چکی تو میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ سوراخ سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت پر بھی کوئی باؤنڈری وال موجود نہیں تھی، وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا
میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اتنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابے کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھوپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی اور پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے میں نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں بھی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت تہہ خانے کا عالم ہی کیا ہوگا۔ انہی خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پونجے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ 40 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پر اسرار واقعہ اسی طرح پوری طرح مجھے یاد ہے۔ مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی پر جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ ناہید، اس کی آواز کرم میں ڈوبی ہوتی۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، شوہر بھی بہت اچھا ملا، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے، نیند میں، اسی طرح، اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پر اسرار تہہ خانہ۔ ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب ختم ہوگی؟